السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر 30 کے قریب ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، لیکن ان پر ہونے والے قاتلانہ حملہ کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ سینیٹر اعظم سواتی آج جس طرح سے پریس کانفرنس کے دوران پھوٹ پھوٹ کر روئے، اس کے بعد کیا یہ ملک اور کیا یہ قوم دنیا میں اپنا چہرہ دکھانے لائق رہ گئی ہے یا نہیں؟ پاکستان کی معاشی حالت انتہائی خطرناک صورتحال میں جا چکی ہے۔ آج ہم انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان پہ حملہ ہوا۔ آپ سب نے دیکھا کہ عمران خان پہ گولیاں چلائی گئیں۔ یہ وہی عمران خان ہیں جن کے اوپر تقریباً 6 ماہ میں 30 کے قریب ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں۔ اگر وہ اونچی آواز میں بھی بات کرتے ہیں تو ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، کیونکہ ایف آئی آر درج ہونا ایک قانونی طریقہ کار ہے اور یہ کوئی قانونی بات نہیں ہے، درج ہو جاتی ہے۔ عمران خان اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس حملے کے تقریباً 3 دن گزر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ جو تحقیقات اس کے بعد ہوں گی یا جو ٹرائل ہوگا، جو کیس چلے گا، اس کو ابھی سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کیس بالکل بے وقت ہو جائے گا اور اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، چونکہ ایف آئی آر درج ہونے میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا آگے اس کیس کو چلانے میں مشکلات کا سامنا ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا۔ ابھی یہ ایف آئی آر درج نہ ہونا پاکستان کے نظام پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن ستم آئے ستم کہ ابھی اعظم سواتی کا آپ نے ایک دیکھا ہوگا، پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، تو اس میں اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا؟ جو واقعہ اعظم سواتی نے بیان کیا، اس کے بعد کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان رہنے لائق ملک رہ گیا ہے؟ کیا اس پاکستان میں کوئی شریف انسان، کوئی بھی بہتر انسان رہ سکتا ہے؟ اور اس واقعے کی گونج اب یہ سرحدوں سے باہر جائے گی۔ اس کے بعد کیا پاکستان میں یہ اثر نہیں آئے گا کہ پاکستان کتنا گرا ہوا ملک ہے، اخلاقی طور پہ کتنا تباہ حال ملک ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کو پوری دنیا میں تماشا بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کو بالکل آپ نے ایک روگ سٹیٹ کے طور پہ آپ سامنے آ چکے ہوئے ہیں؟ یہ پاکستان کے ساتھ کون کھیل رہا ہے؟ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ، پاکستان کے وقار کے ساتھ، پاکستان کی عزت کے ساتھ، پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کے وقار کے ساتھ کون کھیل رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی محب وطن شخص اس وقت پریشانی سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کو یہ سوچ لگی ہوئی ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اعظم سواتی ایک بزرگ سینیٹر ہیں، انہوں نے اچھا کیا برا کیا، ٹرائل کورٹس موجود ہیں، ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، وہاں پہ فیصلہ ہونے دیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ آج ان کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والا لمحہ آ گیا ہوا ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم، اور اس دھرتی پہ جو اسلام کے نام پہ قائم ہوئی، جو پاکستان اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، اور اس ملک میں اتنا بڑا ظلم کہ جس پہ بات کرنا بھی تکلیف دہ ہے، اور کوئی بھی انسان جس کے اندر تھوڑی سی بھی رمق ہے، عزت ہے، غیرت ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، وہ اس پہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اعظم سواتی اور ان کی اہلیہ محترمہ سے معافی مانگے۔ میں ایک عام انسان ہوں، میں بھی معافی مانگتا ہوں ان سے کہ وہ کس ملک میں پیدا ہوئے اور کن حالات میں کہ آج آ کے وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قوم ساری اعظم سواتی اور ان کی اہلیہ محترمہ سے معافی مانگے، پھر بھی کام ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی ملک دشمن لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اعظم سواتی کا ایک معاملہ بنا ہوا ہے تو اس کو چلنے دیں۔ اب وہ کورٹ سے فیصلہ ہو جائے گا، ان کو سزا ہو جزا ہو، چلنے دیں۔ اتنا بڑا ظلم آپ اپنے لوگوں کے ساتھ، یہ ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کون کر رہا ہے؟ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر اس پہ بات کریں گے؟ اور اگر وہ قوم کی بات کریں تو انہیں ضرور اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا۔
اور انہیں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور انہیں کھل کے یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی کوئی شخص اس میں انوالو ہے ہم اس کو بے نقاب کریں گے، ہم اس مجرم تک پہنچیں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو اعظم سواتی کا مجرم ہے، اور اس پوری قوم کا مجرم ہے، وہ صرف اعظم سواتی کا مجرم نہیں ہے، یہ پوری قوم کے لیے ایک تازیانہ ہے، پوری قوم کے لیے ایک دھچکا ہے، پوری قوم کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ہر صورت میں بات کرنی چاہیے اور آ کے انہیں بتانا چاہیے کہ ہم مجرم پکڑیں گے اور اس مجرم کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے تاکہ قوم کو تھوڑی سی تسلی ہو۔ یہ ملک کو کس سمت لے جایا جا رہا ہے؟ کون سی قوتیں ہیں یہ جو ملک کو تباہ کر رہی ہیں؟ ملک ایک بالکل روگ سٹیٹ بننے جا رہا ہے یہ ملک، بلکہ بن گیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان کو امن سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو یگانگت کی ضرورت ہے، ہمآہنگی کی ضرورت ہے، معاشی ترقی کی ضرورت ہے۔ ہماری معاشی صورتحال اس وقت یہ ہو چکی ہوئی ہے چونکہ اس وقت ایسے ایشوز چھیڑ دیے گئے ہوئے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی اصل جو توجہ ہے، اصل ایشوز سے وہ توجہ ان کی ہٹ سکے، اور ہٹی ہوئی ہے۔ لوگوں کو یہ بھولا ہوا ہے کہ پچھلے سال اکتوبر میں، اسی اکتوبر کے آخر میں اور اس نومبر کے شروع میں 9% مہنگائی تھی جو اس وقت 27% ہے۔ لوگوں کو یہ بھول گیا ہوا ہے چونکہ لوگ قتل و غارت دیکھ رہے ہیں، لوگ ارشد شریف سے لے کے اس وقت تک قتل و غارت کا ایک سین دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بھولا ہوا ہے کہ مہنگائی نے انہیں کتنا پریشان کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ بھی اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کی والدہ محترمہ کو اس وقت تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیوں نہیں ملی؟ انہوں نے ہائی کورٹ وہ کیوں جانے پہ مجبور ہوئی کہ وہ ہائی کورٹ میں انہوں نے جا کے ریٹ کی کہ ہمیں وہ رپورٹ دے دیں جو پیمز میں ان کا پوسٹ مارٹم ہوا اس کی رپورٹ دے دیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ ابھی ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس طرف تو توجہ جانے ہی نہیں دی جا رہی۔ ہماری امپورٹ بڑھ چکی ہوئی ہے اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ پچھلے سال اکتوبر نومبر کے اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو کم از کم 8% سے زیادہ کم ہو چکی ہے، اور یہ چونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ ہماری درآمدات کو بڑھایا جائے، برآمدات کو کم کیا جائے تاکہ یہ ملک کمزور ہوتا رہے، تو اب وہ واقعی وہ ہو رہا ہے کہ ہماری صنعتیں جو ہیں ان پہ تالے لگ رہے ہیں، ہماری لومز بند ہو رہی ہیں اور ہماری صنعتوں پہ تالے لگ رہے ہیں۔ یہ بالکل ہو رہا ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اسی کے تحت یہ ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اتنے کم ہو چکے ہوئے ہیں کہ شاید ہم آگے جو ہمارے بل ہیں یا جو ہمارے قرض ہیں جو ہم نے قسطیں دینی ہوتی ہیں وہ شاید نہ دے سکیں، اور ترسیلات زر بھی کم ہو گئی ہیں۔ پاکستان کو چلانے کے جتنے ذرائع ہیں اور انکم ٹیکس جو آپ نے ٹیکس وصول کرنا تھا، اس قوم کی رگوں سے جو لہو نچوڑنا تھا، وہ بھی اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ آپ پاکستان کو ایسے آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ آئی ایم ایف سے آپ کے مذاکرات دوبارہ ہوں گے، ابھی جو ہے وہ ری شیڈول ہو چکے، ری شیڈول ہوگا۔ آپ ایک منی بجٹ دے رہے ہیں جس میں آپ مزید ٹیکسز لگائیں گے، پیٹرول پہ 50 روپے آپ نے لیوی بڑھا دی ہوئی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ قوم کی رگوں سے خون نچوڑیں گے۔ پھر بھی پاکستان کی معاشی حالت کو آپ استحکام اس لیے نہیں دے سکتے چونکہ آپ کی رگوں میں کرپشن رچی بسی ہوئی ہے۔ آپ پیسہ خود کھا جائیں گے اور قرضہ پاکستان پہ آ جائے گا جیسے کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کو اخلاقی طور پہ لولی لنگڑی جمہوریت کو اور معیشت کو ہر طرح سے شدید ترین خطرات لاحق ہیں، اور بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کوئی بھی ادارہ اور شخصیت اس سوچ سے آ رہی ہے کہ اس ملک کی بقا میں ہم سب کی بقا ہے، اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی خوشحالی میں ہم سب کی خوشحالی کا راز مضمر ہے، اور یہ ساری صورتحال اس وقت انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی آپ کو یہ کہتا نظر آئے کہ پاکستان حالات پاکستان کے اچھے ہیں یا اچھے ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے سامنے 3 سوال ضرور رکھیے گا کہ پاکستان کو معاشی طور پہ غیر مستحکم کون کر رہا ہے؟ پاکستان میں فوج اور عوام کو آمنے سامنے کون کر رہا ہے؟ اور پاکستان میں اخلاقی طور پہ اتنا گراوٹ کا یہ جو نیا ایک آج مظاہرہ ہم نے دیکھا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں انتہائی افسوسناک ہیں۔
پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے مشکل ترین حالات میں جا چکا ہوا ہے. قوم کو عقل شعور کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بعد میں پچھتانا پڑے گا. یہ ساری صورتحال ہے. اس پہ آپ اپنا بھی ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا، ہمارے چینل کے بارے میں بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ ہم اس میں کیا بہتری کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.